السلام علیکم ناظرین، میں عاقب علی آپ کی خدمت میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے گورنمنٹ مرے کالج کے اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی پروفیسر ندیم صاحب موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے ہم ایک خاص ٹاپک مطلب کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں فرق اور کس چیز کو فروغ دینا چاہیے ان دونوں میں سے، اس پر بات کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ان کی طرف اور ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ سر مذہبی تہذیب ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع جو ہے یہ دور حاضر میں اتنا اہم بنتا جا رہا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی اطوار کو، ان کی انداز کو اپنانے کو ترجیح دے رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں تہذیب ہے کیا۔ تہذیب بیسیکلی اس کے لیے جو انگریزی لفظ ہے وہ کلچر ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلچر جو ہے یہ لیٹن لینگویج لاطینی زبان کے لفظ کلٹور سے، کلٹور کا مطلب ہے کسی چیز کو سنوارنا، اس کی اصلاح کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، اس کو بہتر بنانا، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کی بات تہذیب کے لفظ کے حوالے سے کرتے ہیں تو تہذیب سے مراد وہ تمام اعمال و افعال ہیں جو ایک بندہ ایک معاشرے کے اندر رہ کر اختیار کرتا ہے۔ یعنی تہذیب میں انسان کا رہن سہن، اخلاق، آرٹ، مذہب، اس کا طرز زندگی، ہر چیز شامل۔ تو یہ اتنا اہم ہو گیا ہے آج، خصوصاً ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر، اسلامی انداز کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کی تہذیب، ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی تہذیب کو اختیار کر رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک واضح طور پر لاہ عمل موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک اتنی بڑی شخصیت کا اسوہ حسنہ موجود ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، کوئی دو چار پوائنٹس ایسے بتائیں نا جو مطلب کہ مغربی تہذیب کو اور اسلامی تہذیب میں ایک فرق بیان کرتے ہیں۔ مثلاً آپ سب سے پہلے دیکھیے نا کہ مغربی تہذیب میں آپ نے آج حال ہی میں دیکھا ہوگا خواتین مارچ، اس میں میرا جسم میری مرضی۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حال کے کائنات ہے، مال کے کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے راؤنڈ اباؤٹس بھی طے کر دیے، انسان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہارا تجزیہ کر سکے، جائزہ لے سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جیسے میں نے بیٹا کہا کہ یہ جو اسلامی تہذیب اور خواتین مارچ یا حقوق نسواں کی جو بات ہے، خاتون تو ترستی تھی ان حقوق کے لیے جو اسلام نے ان کو دیے، لیکن آج کی خاتون ان تمام حقوق سے دستبردار ہو کر ایک ایسے معاشرے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے جہاں مادر پدر آزاد ماحول ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ خواتین کے لیے اسلام نے کسی بھی مرد کے لیے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی کسی خاتون کو قتل کر دیتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کی اس عادت کی انتہائی سخت مذمت کی اور فرمایا کہ اس بچی کو جس کو زندہ دفن کیا گیا، درگور کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کی پیدائش میں قتل کیا گیا۔ اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ ہی منصف ہوگا، اللہ ہی وکیل ہوگا، اور وہ انسان اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو حقوق دیے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق میں یکسانیت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو پسے ہوئے معاشرے میں زندگی گزار رہی تھی اس کو لا کے مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا، ان کو ایک جیسے حقوق عطا کیے۔ آپ آج دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، آج جس ہم ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں خواتین کی مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہیں،
اور کبھی بھی میں اپنی بات کروں یا اپنے اساتذہ کی، تو ہم نے تو کبھی کسی بچی سے یہ سوال ہی نہیں کیا بیٹا آپ کیوں آئی ہو۔ تعلیم کے دروازے سب سے پہلے اسلام نے کھولے۔ جب ہم نے بات کی اس پر کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو مسلمتن کے لیے بھی، مسلم کا لفظ مسلمتن کے لیے بھی آتا ہے کہ مسلم میں عورت بھی داخل ہے اور مرد بھی داخل ہے، لہٰذا دونوں زیور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں۔ جب ایک عورت ایک معاشرے کے لیے باقی معاملات میں مفید کردار اور رول ادا کرتی ہے، تو اسلام نے تو اس کو اتنا وسیع و عریض سلطنت دی کہ مرد کے ساتھ مل کر وہ ایک خوبصورت زندگی، ایک خوبصورت گھرانے کے لیے کوشش کر سکتی ہے۔ اسلام نے اس پر وہ پابندیاں عائد نہیں کی۔ آپ دیکھیں مرد صبح سے لے کر رات تک معاشی زندگی میں کھویا رہتا ہے، کس طرح وہ ضروریات زندگی پورا کرتا ہے، کبھی اس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا۔ اسلام نے عورت کو ایک سکون کی زندگی دی کہ وہ سکون کی زندگی گزارتے ہوئے وہ تمام معاملات اپنے گھر کے اندر طے کرے۔ اسلام کسی بھی عورت کا خلاف مخالف نہیں ہے، بلکہ جو اسلام اگر کسی عورت کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بے حیائی کی صورت میں، عریانی کی صورت میں، کہ جو معاشرے کے لیے تباہ کن ہے، جس کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ ہماری یوتھ جو ہے، نوجوان نسل، جن میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہی اس میں شامل ہیں، جو اسلامی تہذیب کو بھول چکے ہیں تقریباً نہ ہونے کے برابر آپ کے سامنے، اور مغربی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں۔ جی اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چارم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جب اپناتے ہیں نا، تو اس کے اندر جو دلکشی، دل ربائی پائی جاتی ہے، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال ایک مغربی تہذیب کے محقق تھے۔ آپ دیکھیے کہ جتنا قریب سے انہوں نے مشاہدہ اور مطالعہ کیا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے ہنجر سے آپ خودکشی کرے گی، شاہ نازک پہ جو آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ مغربی تہذیب میں خاندانی نظام نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک بڑا خاندانی نظام ہے۔ اب 16 سال کے بعد اس بچے کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ایک ایسے معاشرے کے اندر اتار دیا جاتا ہے جس کے اتار چڑھاؤ بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں ایک بچہ چاہے کتنی بھی عمر کا ہو جائے، وہ والدین کے لیے ایک بچہ ہی رہتا ہے۔ ہمارے بچے دراصل عارضی چکا چوند کامیابیوں کو دیکھ کر مالی طور پر استحکام حاصل کرنے کے لیے، یا وہ تمام مادر پیدر آزادیاں جو ان کو حاصل ہیں، ان کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی واضح تہذیب کو چھوڑ کر، جس میں احترام ہے، تعلقات ہے، جس میں رابطے ہیں، جس میں محبت ہے، جس میں ایثار ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم نے دیگر تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا اور اپنی حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں، بالکل بھول چکے ہیں۔ بلکہ ہمارے بچے تو آپ دیکھیں، لباس سے لے کر طرز زندگی تک، طرز بود و باش تک، ہر چیز وہ اختیار کر چکے ہیں، اور اس کا ثمرہ کیا ان کو حاصل ہوا کہ اپنی تہذیب سے دور ہوئے، آداب ہم سے چھن گئے، ہر چیز ہم نے کھو دی۔ ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہے، مطلب کہ اسلامی تہذیب کو فالو کرنے کے لیے ان چیز، مطلب جو چیزیں وہ دوسری مغربی تہذیب میں، دوسری تہذیبوں میں ڈھونڈتے ہیں، وہ اسلامی تہذیب میں ہر ایک چیز ہے اور اچھی ہے ان سے۔ جی بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم انڈیویجولی بات کریں نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا اس میں یہ حامی ہے۔ اگر وہ حامی ہے تو وہ اس کی ذاتی حامی ہے، نہ کہ وہ دین اسلام کی حامی ہے۔ دین اسلام تو وہ ہے جو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دین اسلام کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس کو دیگر تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اگر آپ باقی ادیان کا مطالعہ کریں تو ہندو دھرم میں دیکھیے کہ ناچنا، گانا، قربانی کرنا، بھینٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانوں کے ساتھ، وہ اپنے دیوتا کو راضی کرنے کے لیے بیٹے انسانوں تک کی قربانی دیتے رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ کے لیے تو ایک ایسا اسوہ حسنہ تیار کر دیا۔ یہ بات صرف میں بحیثیت مسلمان نہیں کہتا، یہ 100 گریٹ مین آف دا ورلڈ کا رائٹر بھی یہی بات، مائیکل ہارٹ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا کے جب میں انسان 100 بڑے آدمی تلاش کر رہا تھا تو میرے سامنے بڑی بڑی شخصیات بھی آئیں،
میرے بعض دوست مجھ سے ناراض بھی ہوئے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب کیا ہے، اس لیے کہ جس پیمانے سے میں نے پرکھنے کی کوشش کی آپ کے رہن سہن سے، بحیثیت حکمران، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت والی ریاست، ہر اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی پایا۔ آپ دیکھیں کہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو اس وقت تک اٹھتے نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہم مختلف لوگوں کو اس کام پر لگا دیتے ہیں، امانت جو ہے وہ خیانت میں بدلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امانتوں کی ادائیگی کا اس قدر خیال تھا کہ یہ ایک مال ہے اور یہ میرے پاس امانت ہے، فرمایا میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مقرر کردہ قانون عدل کے مطابق اس کی مساویانہ اور صحیح تقسیم نہ کر سکے۔ ہمارے پاس حیا ہے کہ الحیاء من الایمان، ہماری نگاہیں جھکی ہونی چاہیے۔ یہ تمام جو بچیاں ہمارے پاس زیور تعلیم سے آراستہ ہونے آئی ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہمارے گھر کے اندر ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ اگر ہم ان کو عزت اور تکریم دیتے ہیں تو ان کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ غلطیاں ہمارے اندر موجود ہیں، نہ کہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ اگر ہمارا نظام عدل کمزور ہے تو اسلام کا نظام عدل کمزور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، اور پھر فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے روک نہ دے، تم عدل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ حامیاں ہمارے نظام میں آئیں جب ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیا، اسلامی طرز رہن کو چھوڑ دیا، جب ہم نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چھوڑ دیا تو ہم برباد ہو گئے۔ اب میں اگر سمجھوتا نہ کروں تو یقیناً آپ اندازہ کیجئے کہ میں اگر کھڑا ہو جاؤں تو اکیلا بھی جانب منزل روانہ ہوں گا تو لوگ شامل ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے میں تو اکثر اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے حالات سے سمجھوتا میں کر تو لوں، لیکن ایک شخص جو مجھ میں روپوش ہے مر جائے گا، میں اس کو مارنا نہیں چاہتا۔ ہمیں اسلامی تہذیب کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ہماری نوجوان نسل جب علم و عمل میں تضاد دیکھتی ہے نا، عمل میں اور قول میں تضاد دیکھتی ہے، تو ہماری قوم، ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں جو بندہ کہہ رہا ہے اس میں خود تو وہ عمل پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑی بنیادی ہمارے درمیان خامی ہے، اس کو ہم دور کر لیں تو انشاءاللہ ہماری یہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی ساکی۔ میں کبھی اپنی نوجوان نسل سے نا امید نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہماری نوجوان نسل میں بڑا عزم ہے، بڑا استقلال ہے، بڑی ہمت ہے، لیکن ان کو کوئی راہبر نہیں ملا۔ آپ دیکھیں ٹوٹی ہوئی قوم کو، بکھری ہوئی قوم کو اللہ نے اقبال دیا، قوم متحد ہو گئی۔ اللہ نے محمد علی جناح کی شکل میں ایک رہنما دیا، وہ جو غلامی کی چکی میں پس رہی تھی ایک آزاد وطن لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تو کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری نوجوان نسل میں کیا کمی ہے؟ آج جتنی بھی ہمارے ملک میں نوجوان نسل ہے وہ کریم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے بچے ہیں 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں بخشی ہیں۔ بیٹے ان کو یوٹیلائز اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا راہبر نہیں ملتا، ہماری کوئی کاؤنسلنگ نہیں ایسی کرتا کہ نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ پیش کیا جائے، بتایا جائے، صحابہ کی زندگیاں، اولیاء کی زندگیاں پیش کی جائے، بنا کسی تعصب کے۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں آل رسول کو پیش کیا جائے تاکہ ہم ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کو ان کی سیرت سے آگاہ کر کے ایک ایسی قوم تیار کر سکیں جو ہر ظلم کے خلاف کھڑی ہو، جو دنیا کی تہذیبوں کا مقابلہ کرے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اچھا تو ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا کہ سندیم صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اس ٹاپک پر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم سر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ بیٹا، جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے، جس بھی ٹاپک پہ اگر میرے حصے سے اس قوم کو کچھ فائدہ پہنچے، بیٹے میں ہر وقت حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے۔ یہ وہ وقت ہے اس قوم کو منجھدار سے نکالنے کا، اگرچہ مشکل وقت ہے لیکن میں کبھی نا امید نہیں، اور اپنے تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں آپ نے نا امید نہیں ہونا، اپنے حصے
کو ادا کرنا ہے، جو حصہ آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے اس کو ادا کیجئے. انشاءاللہ بفضل خدا تعالی اللہ ہمیں ایسی قیادت دے گا، ایسے راہبر دے گا، ایسے رہنما دے گا، پھر ہم دنیا کی قوموں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آمین. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی کے ساتھ ہم ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.